السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین شیکسپیئر کی ایک کوٹیشن ہے، لگی والیاں نو نیند نہیں آندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ یہ ایسا ایک مصرع ہے جو میں ہر شعبے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر شعبے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ خاص سٹوڈنٹ ہوں، جب بیچارے پڑھائی کا وقت ہوتا ہے اس وقت سوئے ہوتے ہیں، اور جب ریزلٹ آنا ہوتا ہے اس وقت والدین کے لتروں کے خوف سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر بیچاروں کو اس وقت سیاپا پڑا ہوتا ہے جس دن سویرے ریزلٹ آنا ہوتا ہے، اور خامدوں کا بھی یہی حال ہے۔ جو والد صاحب ہوتے ہیں سارا سال اس طرح کی کرتوتیں کی ہوتی ہیں کہ بیوی جب کہتی ہے نا کہ یہ رات سے بیٹھو میں تو ڈلے کے گل کرنی تو ایسی جان نکلتی ہے جیسے بچے کی ریزلٹ والے دن نکلتی ہے، اور پھر لگا کے وہ حالت کر دیتی ہیں کہ خود ہی رات کو کہہ رہی ہوتی ہیں شوہر کو سوتا ہوا دیکھ کے، لگی والیاں نو نیند نہیں آندی تیری کیویں آنکھیں لگی۔ اسی طرح آپ چلے جائیں سرکاری دفتروں میں، لگی والیاں نو نیند نہیں آندی تو تیری کیویں آنکھ لگ گئی۔ وہاں پہ آپ اکثر لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے سرکاری دفتروں میں، وہ صرف جاتے ہی یہ اڈیکنے کے لیے ہیں کہ چھٹی کتنے بجے ہونی ہے۔ اور کئی ایسے ایماندار لوگ بھی میں نے دیکھے جو رشوت واقعی بالکل نہیں لیتے، مگر وہ کام بھی بالکل کسی کا نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی بےایمانی ہے کہ آپ جس دفتر میں جس کام کی تنخواہ لے کے جاتے ہیں، جائز تنخواہ لے کے جاتے ہیں، وہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو وہ تنخواہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنے اپنے فرائض کی طرف دیکھنا چاہیے، سو کے گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو یہ چھٹیاں کرنے والے سرکاری حضرات ہیں نا، جو یہی ڈیکتے رہتے ہیں کہ چھٹی کدن آنی ہے، ان کو میں یہ الرٹ کر دوں کہ اس سال 1 مئی یوم آزادی اور 25 دسمبر اتوار والے دن نہیں آنا۔ یہ 3 چھٹیاں تو آپ کی کیلنڈر نہیں آیا کر دی، اور نہ کرو ساڈے کام۔ امان سے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کئی لوگوں کے متعلق کہتے ہیں بڑا ایماندار افسر ہے، کبھی اس نے رشوت نہیں لی۔ آپ اس بندے کے پاس کام چلے جائیں، اس کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام نہ ہو۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایمانداری کی بدنامی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ایمانداری کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مطلب اچھی لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یار تو ایدو چنگا پیسے لے لے بھائی کام تے کر دے، اور صرف وہ یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں پیسے نہیں لیتا اس لیے میں کام نہیں کر اس کو کہتے ہیں ایمانداری کا ہیضہ ہونا۔ ہاں جی ارے ہاں یہ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو معافی دے دے، قیامت والے دن ہی ٹھیک ہونا ہے۔ یہ بڑا ہے یار وہ کیا کہتے ہیں کہ جدوں پھر اگلے نے کیا نا کہ بابا جی یار تھوڑے نال ایک ضروری گل کرنی، بس کام خراب ہو جانے لتاں کمن لگ پڑی۔ اللہ معافی دے دے، اللہ پاک ہمیں اپنے فرائض سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا فرض ہے خبریں پڑھنا شروع کروں؟ بالکل شروع کرو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اس سال ہماری IMF سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، واجبات ڈار صاحب خوشی سے مرنا چاہتے ہیں اگر اعتبار ہوتا، اگر تو واقعی یہ گل ٹھیک ہے تو بڑی گل ہے یار۔ IMF تو ہمارے گٹے گوڈوں میں اس طرح بیٹھ گیا ہے جیسے سردیوں میں گٹے گوڈوں میں دردیں نہیں بیٹھ گیا بزرگوں کی۔ میں تو خیر یہ تو ضرور کریں حضور، اگر IMF سے جان چھوڑ سکتی ہے تو چھڑوائیں ضرور۔ یہ کہیں اس طرح تو نہیں جان چھڑوا رہے IMF سے جس طرح ایک سگریٹ نوشی کرنے والا بندہ سگریٹوں سے جان چھڑا رہا تھا، وہ تڑا تڑے کا بندہ سگریٹ پی رہا تھا نا، اوپر تلے لگا رہا تھا سگریٹ، تو دوست نے کہا تم تو کل کہہ رہے تھے کہ میں سگریٹ ختم کر رہا ہوں، کہتا ہاں جی پی پی کے ہی ختم کروں۔ ڈار صاحب نے بھی بیان دینا تھا، دے دیا، ورنہ لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین قرضے ڈار صاحب نے لیے ہیں۔ پھر میں سگریٹ نوش والا حساب کر رہے ہیں اس دفعہ، اتنے کو قرضے لے لیں گے کہ IMF بیچارہ خود آگے قرضے منگنے شروع ہو جائے گا، تو یہ ہے پھر ہم اس سے نہیں منگیں گے، اس طرح جان چھوٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے معافی دے دیجیے گا ڈار صاحب، ہم اس لیے ہنسی روک کے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کلاس میں سارے مجموعوں میں فیل ہونے والا بچہ
سوٹیاں کھاتے ہوئے ایک دم کہہ دینا ماسٹر جی معاف کر دے میں اگلی دفعہ فرسٹ آؤں گا تو ساری کلاس کا ہنسا نکل جاتا ہے۔ اس لیے بڑی بات ہے اگر IMF سے جان آپ چھڑا عزیزہ مگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چھوٹ جائے جان ہماری۔ کیا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی رہے نہیں IMF سے جان انہوں نے چھڑوا دینی ہے۔ جیسے ایک مریض نے جا کے حکیم سے کہا نا کہ حکیم صاحب اللہ واسطے میری کمر درد سے جان چھڑوا دے، حکیم نے ڈبل ایٹ پکڑ کے اس کے پیر پہ ماری، کہندا ہائے میرا پیر، کہندا پیر دی پہ گئی کمر بھول گئے ہیں۔ گڈ ون، جان چھٹ گئی۔ عزیزہ آپ کی مرشد پاک کی خبر ہے، میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، واہ واہ ویلکم مرشد، صدقے جاؤں۔ خبر تو سن لیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ٹڈیپ سکینڈل، یوسف رضا گیلانی کا قریبی ساتھی فیصل صدیقی گرفتار۔ چلو یعنی اس لڑکی کی پتہ نہیں کوئی دشمنی ہے میرے مرشد سے، کبھی اس نے کو منہ سے چنگی خبر نہیں نکالی میرے مرشد کے متعلق۔ اتنے سالوں میں مرشد نے کوئی ایک بھی نہیں چنگا کام کیا۔ عزیزہ بھی خبریں میں نے خود لکھی ہوئی ہیں۔ حادی ہو گئی ہے، کبھی کیس ہو جاتا ہے مرشد پہ، کبھی تاریخ نکل آتی ہے، کبھی دوست پکڑا جاتا ہے، کبھی رشتہ دار بیچارہ اندر ہو جاتا ہے۔ چلے جی، کہ میٹھی اور اچھی خبر سنائے، تمہارے مرشد نے ملتان میں سون حلوے کا پلانٹ لگا لیا۔ یعنی ایک اور مدعا ڈلوا رہا ہے میرے مرشد۔ کدھر کا یہ قریبی دوست؟ خبر ہے عزیزہ بھی ان کا قریبی دوست ہے۔ اے میں فضول قریبی، اب پتہ کرا کے دیکھ لو، یہ جو قریبی کہہ رہی ہے نا، بعد میں پتہ چلنا پائی جی یہ مرشد پاک کے محلے دار کی سکی پھوپھی کے پرانے کرایہ دار کا نواں کڑم جو ہے نا، اس کی سب سے چھوٹی سالی کا جو جیٹھ ہے، اس کے محلے میں یہ لوگ رہتے تھے، اتنے قریبی۔ مرشد اس طرح قریب نہیں کرتے تھے، یا اس طرح غریب بھی نہیں کرتے تھے۔ نہیں یار، مرشد ایسے آدمی نہیں ہے، علیم طبیعت بندے ہیں، وہ ان کے کو قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو تو دور نہیں نہ کرتے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کیس نکال لیتے ہیں، اور کتنے کیس رہ گئے ہیں مرشد، میرا مطلب ہے، اور کتنی خبریں رہ گئی ہیں آج کی۔ اچھا جی، ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، شریف برادران کے برطانیہ کے ویزے مشرف نے نہیں لگوائے۔ 2004 میں جدہ سے شہباز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، دونوں بھائیوں کے ویزے میں نے لگوائے تھے، جس کے انعام کے طور پر مجھے گورنرشپ دی گئی۔ چودھری سرور کا اپنی کتاب ریمارکیبل جرنی میں انکشاف۔ واہ 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 واہ، بڑی بات ہے جی۔ میں نے تو سنا تھا حضور کہ آپ ادھر انگلینڈ میں کوئی اسمبلی کے ممبر تھے، آپ ادھر ویزا ایجنٹ پائے جاتے تھے۔ دیکھو یہ چودھری سرور صاحب نے ویزے لگوا کے دیے تھے میاں برادران کو، اس لیے ان کو گورنرشپ ملی ہے۔ ایسے چودھری صاحب کی میرا خیال ہے کہ صلاحیتوں کے تو لوگ موترف نہیں ہوئے، لیکن سچائی کا موترف لوگوں کو ہو جانا چاہیے۔ دلیری کے ساتھ اعتراف کیا انہوں نے۔ مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنا ویزا ایجنٹ تھے تو ادھر تو بہت سارے ایجنٹ ہیں، اس طرح تو ہر صوبے کا گورنر ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے بھائی جی کو ویزا زیادہ سالوں کا لگا دیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اس حساب سے تو عشرت العباد جتنی دیر کے سندھ کے گورنر ہیں، ادھا سندھ انہوں نے باہر بھیجا ہوگا۔ پریس کانفرنس میں عمران خان کی انگوٹھی کا چرچا۔ یہ وہ انگوٹھی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ انگوٹھی مجھے کسی بزرگ نے دی ہے، عمران خان کا صحافی کو جواب۔ واہ 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 واہ، یہ کون سے بزرگ نے دی ہے انگوٹھی خان صاحب؟ اور کہیں یہ والی انگوٹھی وہ والی انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پہنی؟ ہاں اس طرح بزرگوں سے تو انگوٹھی کو دمشم کر کے ہی لیتے ہیں نا، تاکہ اپنا الیکشنوں میں فتح حاصل ہو سکے۔ یہی مطلب تھا تمہارا۔ ہاں، یا اپنا بنی گالا کی سڑک جلدی بن گئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے بی اے کا امتحان دینا ہو۔ بی اے کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بابے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، انگریزی نہیں کلیئر ہوتی۔ ہاں جی، خان صاحب کی تو تمہیں پتہ ہے انگلش ہے ابھی بھی۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی جان، ابھی آپ شو کے آغاز میں جو گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے ایک بڑی پتہ کی بات کہی ہے
کہ ہم جو لوگ دفتروں میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی اپنی تنخواہ کو حلال کر کے واپس آ رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ سوال ہم سب لوگوں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس پاک وطن میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس سے یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور وہ مخلوق ہے ہمارے ارکان اسمبلی. کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ ان سے بھی پوچھنا چاہیے. کون پوچھتا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ یہی تو میں پوچھنے لگا ہوں کہ ان کو کون پوچھتا ہے. یہ میں بتانے لگا ہوں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے یہ خبریں شائع ہوئی تھی کہ کتنے ارکان اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے پورے سال کے دوران ایک لفظ قومی اسمبلی میں نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا. اور وہاں پر تو بولنا ہی ہوتا ہے نا، قانون سازی میں اپنی رائے دینی ہوتی ہے آپ کو. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا حال یہ تھا کہ غالباً میرا خیال 225 اجلاسوں میں ان کی جو شرکت ہے وہ 30-35 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ابھی 2 دن پہلے غالباً پلڈ ایکٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو ہمارے لیے، ہمارے پورے جمہوری معاشرے کے لیے شرمناک ہے کہ اس وقت یعنی 2015 میں جو ارکان اسمبلی کی حاضری کی ریشو تھی، پتہ کیا تھی؟ شرح کیا رہی؟ 21%. سیریسلی؟ ہاں جی، اوسطاً 21% یعنی ارکان اسمبلی ایک وقت میں حاضر رہے اجلاسوں کے دوران. دنیا کے کسی ملک سے تم موازنہ کر کے دیکھ لو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمسایہ ملک ہندوستان میں دیکھ لو، وہاں پہ یہ شرح 78% تھی. اچھا جی. 78% تھی اور ہمارے ہاں 21%. 70% وہاں پہ تو ہن کھجل پھر کرن ترقی. تم دیکھو نا یار کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ارکان اسمبلی غیر حاضر ہوتے ہیں اجلاسوں سے، یا جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں بولا اتنے پورے سال کے اجلاسوں میں، تو ان سے یا ان کو خود میرا خیال کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کی جو تنخواہوں کی مطلب کیا کہنا چاہیے، حلال یا حرام. نہیں، کسی عالم دین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کلمہ گو ہیں، آپ کے اندر بھی ایک عالم دین ہے، اس سے پوچھیں. اب اس سے بات کر کے دیکھیں کہ بھائی جی میں کارڈ بھی چھپوا لے نے، الیکشن بھی میں جیت بیٹھا آیا وا، 2-3 گڈیاں بھی میری آگے پیچھے ہوندیاں نے، سرکاری مینوں کافی مراد بھی ملیاں نے، اور اسمبلی میں بالکل نہیں جاتا تو تنہا میں لے لیتا ہوں. ذرا مجھے بتائیں کہ وہ تنہا حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اندر والا بزرگ باہر نکل کے نہ مارنے لگ جائے تو تب کہنا مجھے. اچھا یہ دیکھو کہ اس حوالے سے ہم آئین کی خلاف ورزی کرنے سے بھی بالکل ہم نہیں گھبراتے کہ ہم کس قدر مطلب آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس حوالے سے کہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سال میں 130 دن قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کریں گے. 130 دن، اور ہمارے ہاں 92 دن ہوئے، اور 92 دن جو اوسطن جو ٹائم رہا ہے اجلاس کا وہ مشکل سے میرا خیال ہے لیس دین 3 hours. نہیں تو یہ جو تم بتا رہے ہو کہ آئین کے مطابق 130 دن ہونا چاہیے کم از کم، تو وہ نہ ہو تو پھر اسمبلی نہیں ٹوٹتی. اچھا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اسمبلی کے اجلاسوں کی ایک جو مقررہ مدت ہے وہ پوری نہ ہو تو کوئی سزا نہیں ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اجلاسوں کی اگر حاضری کے حوالے سے کوئی مقررہ اگر کوئی معیار مقرر کیا گیا اگر اس میں پورا نہیں اترتا اس کے لیے بھی کوئی سزا نہیں. اچھا تو پھر مقرر کس لیے کی گئی ہوئی ہے حدود؟ پرابلم یہ کہ کوئی بولتا نہیں ہے نا، ورنہ میں نے تمہیں بتایا کہ اوسطن 3 گھنٹے ان 92 اجلاسوں میں بھی جو اجلاسوں کا دورانیہ تھا وہ اوسطن صرف 3 گھنٹے تھا، اور برطانیہ میں 7 سے 8 گھنٹے کی ایوریج بنتی ہے، اور 2015 میں ان کی اوسط جو ہے وہ کم ہو کے صرف 6.5 گھنٹے رہ گئی. 7 سے آدھے گھنٹے کا فرق پڑا ہے، اور وہاں کے میڈیا نے شور مچا دیا کہ ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، تو ہون کھجل پھر کرن ترقی ہے. ادھر ہمارے ہاں دیکھو نا، اس لیے اجلاس کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں کسی کے پاس بھی، اس لیے دیکھو نا قرضے لے لے کے پھانگ ہوئے ہوئے ہیں، نہ ایجوکیشن نہ کوئی ہیلتھ دوائی شوائی، مزے. اچھا سر، ویسے اگر کمپیئر کیا جائے دوسرے ممالک کے ساتھ تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا کے اکثر ملکوں میں اس پہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یورپ کے اکثر ملکوں میں تنخواہوں میں کٹوتی ہوتی ہے ارکان اسمبلی. لائمن سزائیں ہوں گی، ترکی میں تو بھونگے لوگ تو نہیں ہیں نا. ترکی میں تو کچھ عرصے کے لیے رکنیت معطل کر دی جاتی ہے اگر 80% سے کم رکن اسمبلی کی حاضری ہو اجلاسوں میں تو، لیکن یہاں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اچھا کورم پورا نہیں ہوتا، جو یہ کیا ہوتا ہے؟ کورم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ویسے عجیب ایک معاملہ ہے، کبھی اس پہ غور کرو کہ کورم کہا جاتا ہے کہ جو سب سے کم ارکان اسمبلی کی تعداد اسمبلی میں موجود رہنی چاہیے قانون سازی کے
25% کے قریب ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ کورم کی نشاندہی کی جائے تو کورم ٹوٹتا ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی اس بات کی نشاندہی نہ کرے کہ حضور والا اسپیکر سے یہ درخواست نہ کرے کہ اس وقت اس اجلاس میں مقررہ تعداد سے کم ارکان حاضر ہیں تو وہ اجلاس جاری رہتا ہے. اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ارکان ایک دوسرے کو آنکھ مار کے کہتے ہیں کہ یار نشاندہی نہ کرنا، چلتے رہنے دو، اجلاس جاری رہنے دو. اچھا واہ جی واہ، یعنی اکھی ویکھ کے مکھی کھادی جاندی. واہ 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 واہ. تو اسپیکر صاحب کچھ نہیں کہنے کے ہیں. مجھے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں سمجھ آتی کہ نشاندہی پر کورم کیوں توڑا جاتا ہے. یہ اسمبلی کا سٹاف بھی یہ توجہ دلا سکتا ہے اور اس میں اجازت ہونی چاہیے اسمبلی کا سٹاف دیکھے کہ جناب اس وقت 25% سے کم ارکان ہیں، وہ فوراً نشاندہی کرے، اجلاس کو برخاست کر دیا جائے. نہیں، اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. ہمارے ہاں تو کوئی کہہ دے اگر کہ بیڑا گرک ہو گیا تو پھر کسی کا دھیان پڑ جائے تو پڑ جائے. کو یہ جس طرح میڈیا کے اوپر 36 ایسی چیزیں ہیں میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو پھر ان کی طرف دھیان ہوتا ہے، ورنہ وہ سالہ سال سے چلی آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک عجیب سا تصور ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم نے کبھی اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے کہ ارکان اسمبلی کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ قانون سازی ہے اور ان کو ہر قیمت پہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. اپنے حلقے کو بھی ٹائم دیں، 365 دن تو اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اپنی وزارت کو بھی ٹائم دیں، وزارت عظمیٰ کو بھی ٹائم دیں. یار اب تم دیکھو کہ اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے بجٹ اجلاس سے زیادہ اہمیت کی حامل تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی. پچھلے 13 برسوں کے دوران جو اوسطاً ہر سال بجٹ اجلاس کو ٹائم دیا گیا وہ 12 دن تھے. بجٹ اجلاس میں صرف 12 دن بحث کی گئی، ٹھیک ہے. اور ہندوستانی جو لوک سبھا ہے وہاں پہ یہ تعداد تھی 75 دن انہوں نے صرف بجٹ کو ڈسکس کیا. ہم نے 12 دنوں میں نپٹا دیا. ساری گفتگو پہ میں تو اپنے آپ کو ہی کہوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو پھر انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو نہ محلے میں نظر آتے ہیں، نہ حلقے اپنے میں نظر آتے ہیں، نہ اسمبلی میں نظر آتے ہیں. اور یہ سال ہر سال سے وہی ہمارے محلوں سے اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے پھر ادھر تنخواہ لینے کے لیے، خرچے کرانے کے لیے حکومتی خزانے کے پہنچ جاتے ہیں. اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، ادھر اپنے حلے گلے میں، اپنے شغل میلے میں لگے ہوتے ہیں، اپنی عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں، اجلاس میں نہیں جاتے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پیش کیجئے عزیز صاحب گرم گرم مخبریاں. ڈش ڈش ڈش. گرم گرم اس نے اس لیے کہا کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. گرم گرم جلیبیاں ہوتی ہیں اس وقت. گرم گرم کہنے سے بھی کچھ تسلی ہوتی ہے نا جتنی ٹھنڈ ہے. لے جی پہلی مخبری تو واقعی گرم گرم ہے. ایک صوبے کے آئی جی صاحب ہیں. صوبے کی نشاندہی کرنا میں اپنے مخبر کے مطابق ممنوع سمجھتا ہوں. ایک صوبے کے آئی جی صاحب ہیں جن کی کوئی اپنا محبوبہ ہیں پرانی. اچھا. ہاں جی. تو وہ جو ان کی محبوبہ ہیں پرانی بات ہو گئی. یا جناب اس محبوبہ کی کہیں اور شادی شدی ہو گئی تو ادھر بھی کوئی شاید اس کی ڈیورس ہو گئی یا کوئی ایسا. تو اس کی جو محبوبہ کی جو پرانی ساس تھی نا، اچھا پرانی پیٹی اور پرانی ساس یہ بڑی اہم ہوتی ہے. لو جی وہ ساس صاحبہ جب فوت ہو گئی تو انہوں نے سوچا اپنا کہ مجھے وہاں پہ جانا چاہیے افسوس کے لیے. انہوں نے کوئی رابطہ کیا، فون شون پہ کیا ہوگا یا کسی سے کہا ہوگا کہ یہ پتہ کر کے دیسو کہ میں وہاں پہ افسوس کے لیے جانا چاہتی ہوں. وہ جو کار والے تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہماری فوت ہو گئے ہوئے ہیں مگر اب بالکل ہی ان کو پیٹی نہ سمجھ لو. رشتہ تھا ایک جو ٹوٹ گیا ہے آپ کا. Why you want to come here? Not allowed. Not allowed. چلو دوڑو. اس پہ وہ جو محبوبہ صاحبہ آئی جی صاحب کی پرانی اس کو چڑھ گیا غصہ. اس نے پھر پرانے محبوب کو یاد کیا کہ محبوب جو ہے وہ اگر تگڑا ہو پاویں پرانا ہو کام آ جاتا ہے. لا جناب ایک پرانا پنکھا اور ایک پرانا محبوب. اللہ جانتا بہت اعلیٰ. میں ہمارے گھر میں پرانے پنکھے لگے ہوئے آج بھی وہ نمیوں سے زیادہ اچھی ہے. پے سے پنکھا پے سے محبوب. یار پے سے پنکھا نہیں ہوتا.
لو جناب اس نے آئی جی صاحب سے رابطہ کیا کہ جناب میری اس طرح ہو گئی اب بیچتی تو ذرا ان کا کو جنایا جنو یا تو ڈکو ان کی ذرا کو تھوڑی جی کھچائی تو کسی طریقے سے کرو. اچھا لو جی وہ جو مبینہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے اپنا مبینہ طور پر یہ کیا کہ ادھر کی کوئی لوکل جو تھی نا کو انتظامیہ وغیرہ ان سے کیا کہ وہ جو قبر کھدائی ہو رہی تھی نا ادھر وہ رکوا دی. لو جی انہوں نے کہا جی کہ یہ کس لکھا جی نہیں ادھر جگہ نہیں ہے نکل جاؤ. جیسے بندہ کہہ نہیں دیتا عید والے دن بھائی جی گوشت ختم ہو گیا نکل جاؤ. اس طرح جو انہوں نے بات کر دی گھر والوں کو غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی. لو جی وہ جو گھر والے تھے انہوں نے پھر سیدھا صوبے کے جو چیف منسٹر صاحب ہے نا ان کی بیگم صاحبہ سے ہی رابطہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ بڑے تگڑے ہیں. انہوں نے کہا ٹھہر جا تین دسنی ہے تو قبر رکوائی نا دسنی ہے تین. لو جی چیف منسٹر صاحب کی بیگم صاحبہ کو جب انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے فوراً پہلے تصدیق کروائی کہ واقعی یہ واقعہ ٹھیک ہے. ادھر کے لوکل کسی ڈی سی او زیڈ کو پوچھ لیا ہوگا بڑھیا گل سنی نا ادھر آگے کیتا جی. انہوں نے کہا جی گل تو ٹھیک ہی. لو جی اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس صوبے کے ان تک سارا کیس پہنچ چکا ہے اور مخبر میرا یہ بتاتا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس آئی جی دی چھٹی کراؤ. یہ نہیں مارا کھاندہ یہ کیا سی دکیتیا رو کے کمرہ رو کر لگ پیا. لو جی اب جو آئی جی صاحب ہیں وہ بیچارے معافی تلافی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس فیملی والے سے بھی اور چیف منسٹر صاحب سے بھی. مخبر بتا رہا ہے کہ گل بھی چاہیے اڑی ہوئی. صوبے کی طرف کوئی اشارہ ایک دم ڈوش میں نے اسی لیے کیا کہ بیچ شفل تو نتی نہ چھوڑے. کیا ہوتی ہے درفندنی. لا جناب جو دوسری مخبری ہے نا وہ بھی آپ سن کے لائمن ہریانی ہوں گے چونکہ مخبری ہوتی وہ ہے جس پہ ہریان ہوا جائے. یہ بلاول بھٹو یرداری صاحب جب لاہور آئے ہیں انہوں نے اجلاس کیا. راجہ ریاض صاحب جن کے پوسٹر پاڑ کے تو حکمران باہرلے ملکوں میں دوڑ جاتی. ان کی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جو کھچائی ہوئی ہے اجلاس میں اور ساریوں کی ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اس پہ یرداری صاحب نے جو بلاول صاحب کو کمنٹس دیے ہیں وہ یوں ہیں کچھ. انہوں نے کہا کہ کاکا باقی گلیں تو چھاڑ یار تیری اردو بڑی اچھی ہو. واہ 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 گڈ امپرووڈ آئی امپریس یور اردو فرینڈ. اور دوسرے لوگوں نے جو سینئر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اردو آپ کی بہت اچھی ہو گئی. اس کی مخبر بتاتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ بی بی سے زیادہ تیزی کے ساتھ اردو اس لیے امپروو کی ہے کہ انہوں نے جو کراچی میں اردو سکھانے والا ٹیوٹر رکھا ہوا ہے وہ لکھنوی ہے. وہ لکھنوی انداز کی اردو بولتے ہیں ان کے ساتھ اس لیے یہ جلدی پک کر رہے ہیں اور اچھی اردو بول رہے ہیں. شستہ اردو بولیں گے نا پھر اسے شستہ کہہ لو یا قراری کہہ لو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لو جناب دوسرا یہ مخبر بتاتا ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ گل سنو میں اب اسلام آباد میں ڈیرے لگا رہا ہوں. کراچی سے میں ادھر شفٹ ہو رہا ہوں اور اب میں لاہور بھی ہر دوسرے دن آتا جاتا ہی رہوں گا. یہ کون سی شستہ اردو لاہور بھی آتا جاتا رہوں گا اس طرح تو نہیں کہا ہوگا نا. لو بھائی میں شفٹ ہو رہا ہوں منتقل ہو رہا ہوں کراچی سے اسلام آباد اور یوں کروں گا کہ ہر دوسرے تیسرے دن لاہور ضرور آیا کرو بھائی. یہ بتا دوں آپ کو. اب ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اوورسیز پاکستانیز کے وہی پرانے مسائل اور انہی مسائل سے اکتایا ہوا گھبرایا ہوا ہمارا عبدالغفور جمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے تو اللہ کا شکر. مسائل تے جنید پاؤ ہوئے اور پرانے ہی نے واقعی مگر مبارکباد نوی ہے. مبارک. میرا خیال ہے میں آج جو پہلی باری آیا ہوں تو دنیا ٹی وی اون اٹھا انگلینڈ بھی دیکھ لینے آسی ادھر شروع ہو گیا ہے. بالکل بالکل. اور سارے انگلینڈ چونٹے رولا پیا ہوا کہنے وہ جیمو جیڑا تو آندا انہیں ٹی وی دے اٹھے ادھر جا کے انہیں ایتھے نظر آندا ہے وہ والا چینل سانو اسی ویکھنے ہیں روز تو ادھر اس کا مبارک ہوئے تو آندا. تھینک یو جی. یہ مبارک ہوئے کہ میں ہی آج تو سانے روبرو بیٹھا. یہ کون ہے؟ تعارف تو کروا دیں پہلے. یہ میرا کزن ہے.
اچھا یہ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں نہیں اتنے ہوں ہے کھاریاں دے وچ ہوں میرے چاچے نہ پتر ہے کاشف گراٹو نام آڑا کاشی نا والد سادہ صاحب تو چھوٹا چاچا ہونا سی بہت ہو گیا وہ بھی مر گیا بیچارہ ادھے کو لے چانگا کے مریا بس یہ کم کوئی نہیں کرنا کوئی کام نہیں کرنا اس نے ساری زندگی بیچارے نے محنت مزدوری کی ہے تو ریٹائر ہو گیا اس کا اور چاچی سادہ بھی مر گیا ہوا سی پھر اس نے خود محنت مزدوری کی ہے ساری زندگی اس کا جڑا ملیا ہے سرکاری پیسہ بھی جڑا انہوں ملیا گورنمنٹ والوں اس کا اس نے دونوں ٹیاں بھی آئی یعنی کڑیاں اپنیاں ایک کسے دی کڑی بھی آئی ہے کسی کی کیوں اپنے نال بھی آئی ہے نا اپنی بھی شادی کر لی نا بیچارے نے دو میں کڑیاں بھی آ دیتی ہیں پھر اپنی بھی شادی کر لے کلا ہوندا چاہیے تو کر ٹیکنا ہی نہیں اچھا تو یہ کیوں آپ کے ساتھ ہے بس کہندا مینوں باہر لے کے چل چاچے دا بھی یہ عزت سی چاچا کہندا سی تینوں میں اتنے دکان ڈال کے دیتا ہے تو اُدھے تے کیوں نہیں بہندا تو ساری زندگی نہ اس نے کم کوئی نہیں کیتا صرف یہی کہنا کہ میں جمی پائن دے نال باہر جا سا تو دکان کس چیز کی ڈال کے دی تھی پہلے اس نے موبائل نہیں دکان پر ابا جی نے پا کے دیتی سی اور اگلے دن ہی اتنے چور پہ گئے تو ایک بار چور پینٹ کم چھٹ دے بے وقوف آدمی اٹھے موبائل کی دکان کھولی ہے ادھر ادھر ٹکنا رہتا ہے اٹھے اپنا کام کاٹو دھیان نال بیٹھ نظر بیچ رکھو تو کون چور آ کے ادھر سامنے آ کے کوئی اٹھا کے لے گیا ایک موبائل اس نے وقت نہیں ضد لگائی ہوئی ہے ادھر چوری ہو جانی ہے میں اتنے کام نہیں کرنا ابا جی نے مرن ویلے بہانے ڈھونڈنا ہے جنید بھائی اصل میں بات کیا کہ ہڈ حرامی ہے نا جڑی وہ اتنے ساڈے منڈیا نے وچ وا جانی ہے بھائی ایک بڑا کام کا کر رہے تھے ہن اتنے کام کر رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگ ہوا نہیں ملینئر ہوا اور یہ باہر سے زیادہ ہی انکم کر رہے مگر اس کا کام ہڈ حرامی ہے بس نہیں پاجی لیکن ابا جی نے آکھا سی مرن تو پہلے میں کی لاسٹ اس نے آکھا کہ پتر تو سہی جیمی سیٹ کر سی تے میرا جیڑا انہوں نے آخری فون تے آکھیا وہ نہیں میں تینوں لے دسیا انہوں نے کیا کہ انہوں گولی مار دیں انہوں باہر نہ لے کے جائیں میں لندن میں آنا میں اتنے جائے سیٹ ہونا اتنے سیٹ ہونا اتنے جیڑی دکان کھلی ہے ان میں اس کی آکھیا میں ریکارڈنگ واسطے جا رہا لاہور وہ ہسپتال والے نے بلایا می کی تے میں واپس آ جاسا شام کو کہنے میں تیرے نال جاسا میں کہا یار دکان پہ اٹھے بیٹھ خدا نے بندیا دکان بند کر کے میرے ساتھ کیوں اپنا حرج کرتے ہو کہتے کوئی بات نہیں ہے فٹافٹ تیار بھی میرے کپڑے نہ لیو آپ کے کپڑے اتنا ٹھیک آدمی ہے کہتے میں میرا کوٹ پا لیا کہتے یار میں پا لینا مینوں پورا آندا ہے پورا دیکھو جا اٹھ کے چلے کر بازو چلے کر اے دیکھو جا بازو چلے کر دیتے غائب ہو جاندے پھر کہندا نہیں ہے دیکھو پورا میں کہ میں ساری زندگی ان کوٹ دے نال اس طرح ہی کر دی اینک بھی لگا لیا کہتے میرے منہ تے ٹھیک لگ یہ بھی تمہاری ہے میرا اینک پہلے تو تمہیں کوئی چیزاں نظر نہیں آنی ہے پینٹ میری اتھے بنی ہوئی سو یہ تو پھڑ پھڑ کے اچھی کر رہے ہیں اور میں کہا جانے دے کیا کرتے ہو یا خدا دا واسطہ بس اس نے عادت ہے لوگوں کو چیز نہ مانگنا اس سارے خاندان دے واسطے بدنامی بنیا ہوئے اور میں میرے وڈے بھائی نے اس کی سمجھایا بات سنو اگر جمی بات ٹوٹ گیا تو یہ مطلب نہیں کہ سارا خاندان ان باہر ہی جائے گا تم ادھر کام کرو تمہارا ادھر ہے کام دکان تمہارا ابھی نے تمہیں بنا کے دیتا ہوا ہے لالا تو ایک واری آکھے نا ترائے واری چوری ہوئی ہوتا ہے اٹھے موبائل نہیں ہٹی جی پھر میں دس دے سارا گل جیسے تیرے ابھی نے مینوں دسی ہے کیا اٹھے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کے دیتا ہے والد نے بعد نے ریکارڈنگ میں کی تینے والی نے آپ چوری کی تھی صرف اپنے والد کے سامنے صرف بہانا لانا تھے چوری ہو جاتا ہے خود ہی اپنا موبائل چوک کے جیب پا کے دکان سے نکل جاتا ہے بعد کہتے ہیں ہٹی دے اندر 2 موبائل چوری ہو گیا ایسا پاگل آدمی ہے میرا بات سنو ٹھہرو ادھر یہ جنید سلیم بھی سب کو لوگوں کو یہی اپنے پروگرام میں گائیڈ کرتے ہیں نا تو تم کیوں نہیں سنتے ادھر محنت کرو مزدوری کرو ادھر رہ کے محنت کرے گا تو ادھر بھی کام چل جائے گا ضروری نہیں ہے کہ فیملی کا ایک بندہ باہر جائے تو سارے ہونے پیچھے بم چک گڈی بن جائے اچھا ویسے تم کیوں باہر جانا چاہتے بابا میں اتنے جا کے انگریزی نہیں شادی کر کے اتنے سیٹ ہو سا تے جڑے بھابی ہے جے 5 بچے نے تیرے اور بڑا منڈا جیڑا ایڈا جنیاں 6 انگلا نے اور یقین کرو ان میرا خیال ہے 19 سال دا ہو گیا ساری زندگی ڈاڈے نے یہ بچیاں نو پا دیا انہیں اپنے بچے آل بھی توجہ نہیں دیتا نہ بیوی آل توجہ دیتا ہے نہ بچے آل توجہ دیتا ہے
تو ہون کہنا میں لندن جانا ہے، میں 2-3 باری سمجھایا، ادھر اب حالات ویسا نہیں ہے، ادھر کیسے رہے گا، وہ ڈیپورٹ ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا، پیسہ ضائع جائے گا، ادھر انگلینڈ کس طرح رہے گا؟ پانی یہ بات ہے انگریز نے شادی کر کے اتھی رہ لانگا، اتھے انگریزنی نال شادی کریں گا تھے جیڑی ایتھے 5 بچیاں دی ماں پر جائے شادی اوڈا کی کرنا ہی، اس نے روٹی کمان تے لندن جا رہے ہیں، روٹی کمان جا رہے ہیں یا سوکن لین جا رہے ہیں اس واسطے، کوشا یا کرتے دے منہ لگدا چنگا کہ میں اٹھے انگریزنی نال بیاہ کرا لوں گا، کیا کمی ہے؟ آپ نے توڑتی سوچا ہے پہلے انگریزنی کو بھی تے پوچھ لیا کیوں دا دل کھٹا کرنا ہی انگلینڈ تو بھی ٹھیک ہے، انگلینڈ اچھ حالات خراب نے گوڑے آنڈے مگر اینے بھی نہیں خراب کیوں ایڈا خراب بندہ بے آل ہے۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جمی اگر یہ یہاں پہ بھی کچھ نہیں کر رہا، وہاں جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اس کو ساتھ انگلینڈ اپنے۔ اللہ تو سنا پڑا خدا نہ واسطہ کو گل کرو کرنے والی، اتھے اس نے 5 بچے ہیں یار، ایک بیوی ہے اور بیگم جیڑی ہے اس نے پر جائی شادی ہے جیڑی وہ ساری مسیر بھی لگنی ہے، اور یقین منو پا جنید اتنی اچھی عورت ہے، مسکین نہیں اتنی اچھی عورت ہے بیچاری، انہیں نہ انہوں کدی خرچہ دیتا ہے نہ کدی انہوں ہانڈی روٹی نے پیسے دینا، وہ بیچاری دا سسر ہے جڑا چاچا ساڈا وہی انہوں ہانڈی روٹی نے کچھ پیسے دے دے پکا لیندی ورنہ بہ رہندی اچار نال بچیاں نوں روٹی کھوا کے تے چپ کر رہندی، ایڈا کٹیا آدمی یہ صرف باہر جاننا پیا ہوا ہے، ان بھی میں آن لگا نا وہ مسکین نو جڑا نہیں یہ کو پیسہ مانگے، ان میں آن لگا تو مینوں نے اشارہ کیتا، میں کہا پتہ نہیں یہ کوئی شکایت لانی، میں جا کے پوچھا میں کہ کی گل ہے بہن میری، یہ خیر ہے، کہندے یہ بھائی جان 500 روپیہ دے دیو اللہ تانوں بڑا دے گا، تہاڈی بڑی مہربانی۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ پیسے نہیں دیندا، 500 روپیہ انہیں میرے کو لیا، ذرا حساب لگاؤ۔ پا جی تساں کیڑا احسان کیتا اس نے 500 منگے نے تسی 500 اس کی دیتے نے، حساب برابر ہوئی ہے، یا تو اس نے 500 منگے تسی اگو 1000 پڑھایا ہوئے، پھر تے احسان والی گل ہے نا۔ دیکھو ذرا بجائے شرمندہ ہوندے الٹا بدتمیزی کر ڈایا، بدتمیزی کرنا ماڑا بڑھنا، اے شادی بھی میں اس بھائی نہیں وجہ تو آپ کیتی ہے جی، اے جڑے لوگ باہر ہونے نے نا بڑے لوگ پھر اس نے گل ماننے نے کہ اے باہر والا ہے جو آکھنا صحیح آکھنا، اے آ کے میرے ابا جی کی گیا کہ ابھی میری مسیرنی ایک تھی ہے اس نے شادی کرا دے، آپ تے سارے باہر لگے گئے اور ابا جی نے میری شادی اس نے کلائی چھوڑی۔ یار شکایت تے تو انج لا رہی ہیں جی میں تینوں بڑا کو انجلینا جولی دا رشتہ آیا ہویا سی، شکر اللہ نہ کر تینوں کسی نے رشتہ دے چھڑیا، ویلا پھرنا سے تو اٹھے پاگل ہو گیا ہویا۔ یقین منو جنید بھائی اس کو صرف باہر جاننے شوق زندگی برباد کر دیں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ صرف شادی کے لیے؟ پاپا جی میں ایتھے نہیں رہ سکنا، ایتھے کٹا بہوں ہے تے میری ڈسٹ الرجی ہے۔ تو سر کی کلے نو ہی ڈسٹ الرجی ہے، 4 پڑھا دے وڈے، چارے پٹھے تے مٹی نہ کام کر دے، تینوں کلے نو ڈسٹ الرجی ہے، صرف اس گلو زد لایا ہوا کہ میرا یاد ہے کہ میں باہر لے کے جاؤں۔ میں سینسٹیو آدمی ہاں، سینسٹیو کہتا ہے تو نام مراد ہے، گرم تیلی چ پکوڑے ہاتھ نال کڈ لیندا، سینسٹیو کہتا ہے تو بہت ہی دیر جنید بھائی تپے کھڑوا نا میری ڈب پی جانے نے۔ ایڈا کیڑا تیرا ویلوٹ نہ منہ ہے، چھڈ اس گل جنید صاحب، بس انہاں نوں اج کل دے منڈیاں نوں یہ بیماری پئی ہوئی ہے کہ باہر جا کے ہی کام کرنا۔ اتنے ساڈے پنڈ نہ منڈا چودھری شکور دا پتر یار کتنے مربے اس نے والد کی زمین ہے، 2-3 پنڈ انہوں نے اپنے نے، اتھو زد لا کے ساری اپنی زمین پوائنٹ چھٹ کے میں باہر جا کے کام کرنا، باہر جا کے کام کرنا۔ اتھے پنڈ چ سارے کہنے نے جی بڑے اونچے کام تے لگا ہویا، تے می کی پوچھو کیا کرنا ہے، وہ کیڑا اونچا کام کرنا ہے، اور ڈولی دے وچ وڑ کے تے 70-80 منزلہ بندگاں نے جڑیاں اوتھے پلازیاں دے باہروں شیشے صاف کرنے، اتھے کہنا میں بڑا اونچا کام کرنا۔ میں کہا جس دن تیرے کام نہیں رسی ٹوٹی تینوں سمجھ لگ جانی ہے کڈا اونچا کام کرنا۔ پاجی کرنے تے ایتھے ہی کر سکنا کام، پر 70-80 منزلہ تھے بلڈنگ نہیں ہونی۔ اور کھل کے صاف سچ بتاؤ، تم باہر آخر جانا کیوں چاہتے ہو؟ جنید بھائی میں تسے یہ سچی دساں، لالت ایویں گرمی پہ کھانا، میں ایتھے دے لوکاں دی بے ایمانی تو تنگ آ کے باہر پہ جانا۔ صدقے جاواں تساں نے، اگر ماڑی اینک تیرے منہ دے اٹھے نہ ہوندی تو انہوں کو سون بج گیا ہویا سی۔ لوکاں دی بے ایمانی تو تنگ آ کے باہر جانا چاہتے۔ سچی گل ہے۔ اس نامراد نے پر جائی جائیں بے نظیر انکم سپورٹ والا کارڈ بنایا ہویا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اٹھے بیوہ لکھایا ہویا،
غلطی نہ لکھا گیا سی پادری اسے یار جس طرح کی تم زندگی اس کی بیان کر رہے ہو وہ بیچاری بیوہ ہی ہے نا. بےمانی نہ کرے لوگوں نے خود سب تو بڑا بےمانی پاگلانیاں گلا کڈ. اچھا یہ بتاؤ تم باہر جا کے کرو گے کیا؟ کی کرنا ہے پاجو نے تینوں میں کی دسا. ایک دفعہ میرا ایک گوڑا یار میرے نال ہی تھی آیا, اچھا وہ پیچھے پی گیا, میں اندر پہ باتھ روم میں نہاندا سا, وہ کہنے لگ پیا مینوں اتنے لے کے چل تیری بڑی مہربانی. ہمارے انگریز دوست کو؟ ہاں وہ کسی کمپنی دا جی ایم سی. یہ میں دسیا میں کہ بڑا وڈا ادھر افسر ہے کمپنی دا جی ایم ہے انٹرنیشنل کمپنی دا. تو وہ کھٹے پی گیا کہندا مینوں باہر لے کے جا. وہ کہندا یار تو کی کر سکنا, کر کے وہاں تے شروع ہو گیا دیسان ڈالا جا میرے بابل دا پیارا امڑی دے دل دا سہارا نیند میرا کھوڑی چڑھے آ کھوڑی چڑھے. اس نے کہا یہ کیا, کہنا میں کر لینا. وہ نے کہا سی گوڑیاں نہ ساڈا دیسان دے راجے نال کو تعلق ہے نہ ساڈا کھوڑی نال کو تعلق ہے. امبڑی دا دل کیڑا ہوندا ہے پہلے پہلے تے سمجھا میں تیرے اس کرتم نو کی کراں گا اوتھے. پاپا ہے تے تساں ہن بہانے پہ لانے ہو. تساں جس ویلے باہر گئے سے تے کیڑا کیمیکل انجینئرنگ کر کے گئے سے. جنید بھائی پاجی بھی باہر جان تو پہلے سبزی منڈی دے باہر کھلوتا ہونا سی, ہاتھ چ ٹانگا پھڑ کے کوئی ٹرک جس ویلے آنا سی تے تار اچھی کرنا سی اون نال. 5 روپے صرف. کیا بکواس کرنا ہے, میرے نالو ٹیسٹ پیاز ہی کوئی نہیں کٹنا. وہ کنا کام کیتا ہے جنید بھائی اٹھے جا کے تے کنی دیر میں ہوٹل دے وچ محنت مزدوری کی ہے. جڑے ادھر فراڈ کر دے نے انہاں نوں اٹھ لے جا, وہ اٹھ جا کے فراڈ کر کے تے پاکستان دا نام بدنام کر دے. ایتھے ایڈا وڈا فراڈی ہے تانوں میں کی دساں. بدتمیزی کٹیا کو کیڑا فراڈ کیتا یہ بندہ ایجنٹ نہیں باہر جان دے چکر وچ فراڈ کر دے پیسے لوکاں دے باہر. یہ پاکستان دا واحد بندہ ہے جڑا باہر جان دے چکر چ ایجنٹ نوں لوٹ بیٹھا ہوئے. ایک ایجنٹ نے یہ گل کیتا دبئی تینوں بھیج دیاں گا 5 لاکھ روپیہ دے دی. کہندا اوکے تو ویزا لگوا تے میں تینوں پیسے دے دیاں گا. وہ بیچارے نے 5 ناس کر کے ویزا لگوایا, کہتا ٹھیک ہے ویزا لے کے میرے گھر آ جا. اچھا وہ گھر چلا گیا یہ ویزا لے کے تے کہندا ہن تینوں 5 لاکھ دینا. الماری کھولن لگ پیا غلط چابی دے نال. کنی دیر لگا رہیا تے کہندا یار پتہ نہیں کی ہو گیا الماری نو, تھوڑی پھڑ کے تے اونوں 2-3 مار کے تے کہندا یار ذرا تو کھول تھوڑی دے نال الماری توڑ دے, میں ذرا پیچ کس بھی اندروں لے آواں. وہ بیچارہ تھوڑی دے نال الماری توڑن لگ پیا ایجنٹ. یہ نہیں انہوں آکھیا سی تے اندر جا کے پولیس نے فون کر دیتا میرے گھر ڈاکو وڑ گئے نے الماری پہ توڑ دینا. اور پولیس نے آ کے ایجنٹ نو گرفتار کر دیا. وہ بیچارے نے 5 لاکھ پلیوں دے کے تے جان چھڑائی. بہرحال معافی دئی چھوڑ, میں باہر جانا ہے. کی نہیں پتہ میں باہر جانا. وہ سامنے دروازہ کھلا ہے نا, جا باہر میرا پوتر جا. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.